اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ بابرکت مہینہ، اس مہینے میں مقام معظم رحمری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ وہ تقریباً 41 یا حدوداً 42 سالوں سے پہلی ماہ مبارک رمضان کو جب سے انقلاب شروع ہوا، یعنی 41 سال سے تو قطعی اور رسمی طور پر اور بہت بڑے پیمانے پر حفاظ اور قاریان اور جو لوگ قرآنی سلسلے میں خدمت انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ پہلی رمضان المبارک کو وہ ایک جلسہ کرتے ہیں جنہیں وہ اپنا مہمان خصوصی بلاتے ہیں۔ پورے ملک سے، حتیٰ بعض اوقات بیرونی ممالک سے بھی مہمان ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس دن وہ قرآنی حوالے سے کچھ خاص پیغامات امت اسلامی کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی کو آج جو پہلی ماہ مبارک رمضان ہے، اس تاریخ میں حفاظ اور قراء اور خادمین قرآن کے حضور میں کچھ باتیں اور کچھ فرمائشات آپ نے امت اسلامی کے حوالے کی ہیں۔ ان میں سے چند نکات آج اور کچھ نکات اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب زندگی ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا، پیغمبر کے حوالے کیا کہ پیغمبر اسے انسانوں کے حوالے کریں اور اس کے پیغامات کو، اس کے احکام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے آئیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اگر انسان کو سعادت چاہیے اور کامیابی چاہیے تو یہ سعادت اور کامیابی بغیر قرآن پر عمل کیے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ جیسا آپ مثال میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر مریض ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آپ اس سے نسخہ لکھوائیں، جب وہ نسخہ لکھ دے تو آپ اسے نسخے کو لے کر چلے آئیے اور اس نسخے پر عمل نہ کیجئے، تو کیا آپ مریض ہوں گے تو کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے تو کیا وہ دور ہو جائے گی؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے آپ کے لیے نسخہ لکھ دیا تو آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا، یعنی اگر اس نے لکھا فلاں دوا 2 ٹائم کھانی ہے تو آپ کو 2 ٹائم کھانی ہے، آپ اسے 4 ٹائم نہیں کھا سکتے۔ اس نے لکھ دیا کہ یہ دوا، اس قسم کی دوائیں آپ نہیں کھا سکتے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ لکھے گا کہ آپ کو فلاں چیز کھانی ہے، بہت ضروری ہے، تو آپ اس ڈاکٹر کے حکم پر یا اس کے نسخے پر جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک وہ نسخہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ پروردگار نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہم کو اس کے دستورات کی، اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، تاکہ یہ کتاب جو ہماری ہدایت اور سعادت کے لیے آئی ہے وہ یعنی کامل ہو سکے، اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو پائے تکمیل تک، یعنی اس ہدف تک پہنچا سکیں جس کے لیے پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں زندگی جینے کے ہزاروں سلیقے ہیں، یعنی 1000 سلیقے تو ایسے جو ہم لوگ ظاہر عبارت سے سمجھتے ہیں، یعنی یہی جو لکھا ہوا ہے قلم سے، جو ٹائپ کیا جاتا ہے یا خطاط اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے زندگی کے ہزاروں اصول قرآن مجید سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم اتنا سمجھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں چھوڑو کہ جو قرآن کے بطن کو سمجھتے ہیں، یعنی ان پنہانی باتوں کو، ان اشارات کو، ان لطائف کو جو سمجھتے ہیں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ظاہر عبارت سمجھتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ صرف ظاہر عبارت سمجھنے والے ہزاروں زندگی کے دستور اس قرآن سے حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے موجودہ حالات جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں، ان کا بھی رائے حل جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔
اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف ممکن ہیں قرآن کے ظاہر پر عمل پیرا ہونے سے۔ عمل کریں ہم ظاہر قرآن کے احکام کو جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم اس پر بھی عمل کریں تو قطعاً ہم سعادت ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جو آج حال ہے دنیا کا، وہ کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کچھ چیزیں آپ کو دیتا ہے، سلامتی قرآن مجید دے رہا ہے، سعادت قرآن مجید دکھا رہا ہے، اور زندگی جینے کا سلیقہ قرآن مجید دکھا رہا ہے، آسائش قرآن مجید دے رہا ہے۔ اگر ہم کو سعادت، زندگی جینے، لائف اسٹائل جسے آج دنیا میں بہت زیادہ اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ لائف اسٹائل آپ کا کیسا ہونا چاہیے، لائف اسٹائل دیکھنا ہے، کامیابی پانی ہے، آسائش چاہیے، آرامش چاہیے، امنیت چاہیے، سکون چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر انسان جو اس ماحول میں گرفتار ہے کہ یا جنگ ہے، یا تبعیض ہے، نجات پرستی ہے، فرقہ واریت ہے، دشمنی ہے، آپسی رنجشیں ہیں، ان سب سے نجات پانا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔